أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه إلى آخر العبارة۔ ہماری جو گفتگو ہے بے فضولی قسم ثالث کے حوالے سے، تو ہماری گفتگو کا جو آخری درس اسی پہ ہوا تھا کہ بے فضولی قسم ثالث کے بطلان کے اوپر بہت سارے علماء نے اپنے ادلے پیش کیا ہے۔ ان کی دلیلوں میں سے ہم نے شروع کیا تھا، دلیل رابع کہیں یا وجہ رابع کہیں، وہ یہی تھا کہ اگر بے فضولی قسم ثالث کی صحت کے قائل ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس میں دو اشکال لازم آتا ہے۔ ایک اشکال یہ ہے کہ حقیقت بے وجود میں نہیں آتا ہے، بلکہ بے جو ہے نا ایک صوری بن جائے گا، ٹھیک ہے، حقیقت بے وجود میں نہیں آئے گا بلکہ بے صوری بن جائے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا یہ اشکال لازم آتا ہے کہ بے بلا ثمن ہونا لازم آتا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کا ہم نے وضاحت کر دیا، ان دونوں کا ہم نے کل بیان کر دیا ہے، بے کیسے صوری بنتا ہے اور بے بلا ثمن کیسے لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عبارت کو ہم نے پڑھ لیا تھا نا کل، ہاں، تھوڑا جو ہے نا صرف اس کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ آج ہم ایک دوبارہ تکرارن بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بے بلا ثمن کیسے لازم آتا ہے اور بے صوری کیسے بنتا ہے۔ تو مصنف نے یہ کہا، دیکھو، فضولی لنفس ہی بے کرتا ہے، قسم ثالث ہے یہ، فضولی لنفس ہی بے کرتا ہے، اور جو ہے نا ہمارا فرض اس وجہ خامس میں یہ ہے کہ مشتری کو، جو مشتری کیا ہے اصلی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ فضولی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا فرض یہی ہے، فضولی بے کرتا ہے کسی کے مال کے اوپر لنفس ہی، لیکن مشتری کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، فضولی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اپنا پیسہ اس کو دے دیتا ہے۔ اس صورت میں مصنف فرماتے ہیں یہ جو فضولی بے لنفس ہی کرتا ہے، اگر اس کی صحت کے قائل ہو جائے تو دو اشکال لازم آتے ہیں۔ ایک تو بے صوری ہونا لازم آتے ہیں، حقیقت بے وجود میں نہیں آئے گا۔ دوسرا یہاں پر بے بلا ثمن ہونا لازم آتے ہیں۔ بے صوری کیسے لازم آئے گا تو ہم نے کل اشارہ کیا تھا، فرض کرتے ہیں انہوں نے ایسا معاملہ کر دیا، یہ فضولی ہے، بائی فضولی ہے، اور اس نے جو ہے نا کسی کتاب کو جو ہے نا بے کر دیا، کسی کی کتاب کو اپنی طرف سے اپنا بنا کے ادھر سے مشتری اس کو 10,000 دیتا ہے اور مشتری کو پتہ ہے یہ کیا ہے، فضولی ہے۔ ہم نے کہا تو اس کی دو صورت ہے، یا مالک اجازت دے گا یا مالک اجازت نہیں دے گا۔ اگر مالک اجازت نہ دے تو یہاں پر جو ہے نا ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ مالک اجازت نہ دینے کا مطلب کیا ہے، مالک کہتا ہے کہ یہ جو فضولی نے میری کتاب کے اوپر جو بے کیا ہے میں اس کو اجازت نہیں دیتا ہوں، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ راضی نہیں ہوں کا مطلب کیا ہے، وہ جا کے مشتری حاصل کے پاس جا کے اپنی کتاب کو واپس لے آئے گا کہ اس نے جو میری کتاب آپ کو دیا ہے مجھے واپس کر، وہ کتاب واپس لے جائے گا۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں اس مشتری کو حق نہیں ہے کہ وہ جا کے اس بائی سے اپنا پیسہ واپس کرے، کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ فضولیت آپ نے دے دیا ہے، آپ رجوع نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا یہ اس وجہ سے اس کو بے صوری کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر بے حقیقی ہوتا تو اس میں بے کی شرائط میں سے کوئی کمی ہونے کی صورت میں یا کوئی باطل ہونے کی صورت میں، فسخ ہونے کی صورت میں بے حقیقی کا تقاضا کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو سامان مسمان ہر مالک کی طرف واپس ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہو رہا ہے، یہاں بیچارہ مشتری جو ہے نا مالک رد کرنے کی صورت میں وہ اپنے پیسے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں بے حقیقی نہیں ہے، یہ صوری ہے۔ اگر حقیقی ہوتا تو یہ بیچارہ اپنے پیسے کو واپس کر سکتا تھا، یہاں پر نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو بے صوری کہا جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی بے فضولی قسم ثالث یہ لنفس ہی بے کر رہا ہے اور یہ جانتے ہوئے اس کو دے رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اگر یہ صحیح ہو جائے بے فضولی قسم ثالث تو پھر یہ اشکال لازم آتا ہے، بے صوری ہونا لازم آتا ہے، کوئی حقیقت بے وجود میں نہیں آتا ہے۔ دوسرا اشکال کیا ہے؟ دوسرا اشکال ہماری دوسری حالت ہے، یعنی اس طرح سے معاملہ ہوا، مالک پہلی صورت دیا تھا مالک نے اجازت نہیں دیا، دوسری صورت یہ مالک اجازت دیتا ہے۔ مالک اجازت دینے کی صورت میں کیا ہوگا؟ مالک اجازت دینے کی صورت میں بے بلا ثمن لازم آئے گا، یعنی مالک اصلی کو پیسہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کتاب مشتری کے ہاتھ میں چلا گیا، مالک نے کہا میں اجازت دیتا ہوں، اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ بائی کی کتاب کا مشتری مالک بن گیا، لیکن مشتری کی طرف سے جو
پیسہ آتا ہے وہ اس کا مالک کون بنے گا؟ فضولی بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہوئے یہ فضولی ہے اور اس کو دے دیا ہے، تو گویا اس نے اس کو مفت میں دیا ہے، تو مشتری فضولی کیا ہے؟ اس کا مالک بن گیا، تو پیسہ فضولی لے جائے گا، تو مالک کا جو کتاب ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک معاملہ ہوا لیکن معاوض تو چلا گیا یا مسمن تو چلا گیا، اس کے مقابلے میں مالک کو سامان نہیں ملا، تو یہ بے بلا سامان لازمات ہے۔ یہ کسی وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں بے فضولی قسم ثالث صحیح ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں ایک فرض کی بنا پر کہ مشتری اگر عالم ہو تو پھر اس صورت میں یہ دو اشکال لازم آتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بائی غاصب کیوں مالک بنتا ہے؟ ہم نے کہا پیسے کا بے بلا ثمن اس لیے لازم آتے ہیں کیونکہ یہ جو ثمن ہے یا پیسہ ہے اس کا مالک کون بنے گا؟ فضولی بنتا ہے، مالک کو نہیں ملے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ فضولی کیوں بنتا ہے، اس کا مالک کیوں بنے گا، مالک کو کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ ظاہراً تو اگرچہ یہ جانتا ہے کہ یہ فضولی ہے، لیکن اس نے جو 10,000 دیا ہے تو اگرچہ یہ جانتا ہے فضولی ہے لیکن کتاب کے مقابلے میں دیا ہے نا آخرکار، تو یہ پیسہ مالک کو ملنا چاہیے۔ کیونکہ مشتری کے ساتھ جو معاملہ فضولی غاصب نے کیا ہے نا، ایک تو غاصب نے کیا ہے نا، تو غاصب کو ایسے نہیں دیا ہے نا، غاصب نے کتاب دیا ہے تو کتاب کے مقابلے میں اس نے دیا ہے یہ 10,000۔ اس نے کتاب اس کا اپنا ذاتی ہوتا تو اس کے مقابلے میں جاتا ہے، وہی نا، اگر کتاب اس کی اپنی ذاتی ہوتی تو پھر اس صورت میں پیسہ بائی فضولی کو ملنا چاہیے تھا۔ ابھی کتاب اس کی نہیں ہے، کتاب کسی کی ہے، تو یہ پیسہ جس کی کتاب ہے اسی کو ملنا چاہیے، یہ جو 10,000 اجازت دیا تو مالک کو ملنا چاہیے۔ مالک نے جب اجازت دیا تو وہ نہیں، وہ اجازت دیا ہے نا، اجازت دیا ہے تو تبھی تو مالک نے کہا میری کتاب کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، میری کتاب آپ لے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کتاب کے مقابلے میں جو پیسہ آتا ہے وہ مالک کو ہی ملنا چاہیے۔ فضولی کیوں؟ یہ اس پیسے کا یہ مالک نہیں بنے گا کیونکہ کتاب کا مالک وہ نہیں ہے، اس لیے پیسے کا مالک نہیں، یہ جانتے ہوئے اسے دے دیا، جانتے ہوئے دیا ہے نا، جانتے ہوئے دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مالک بنے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، کیا وجہ ہے کہ مثلا اس کو کیوں مالک بنتا ہے، جبکہ اگرچہ یہ جانتا ہے یہ جو ہے نا مثلا کیا ہے فضولی ہے، لیکن یہ فلان ابن فلان کے بیٹا ہونے کے ناطے اس کو نہیں دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ اس نے مجھے کتاب دی ہے تو اس کے مقابلے میں دیا ہے، تو حقیقت بے کا تقاضا یہ ہے کتاب جس کی ہے اس کو ملنا چاہیے۔ یہاں پر ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ مثلا فضولی مالک بنتا ہے، مالک اس کا مالک نہیں بنے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہاں پر فضولی مالک بننے کی جو سبب ہے وہ مقدم ہے، سبب مملک جسے کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے اوپر آپ مالک بننے کے لیے آپ کے پاس سبب ہونی چاہیے، یا آپ پیسہ دے کے بے کے ذریعے سے، یا کوئی آپ کو ہبہ کریں، کوئی نہ کوئی سبب ہونی چاہیے تاکہ کسی چیز کے اوپر انسان مالک بنے۔ تو یہاں پر فضولی نے اس کے ساتھ مشتری نے فضولی کے ساتھ معاملہ کیا ہے کب؟ مثلا فرض کرتے ہیں 1 تاریخ کو فضولی اور مشتری کے درمیان معاملہ ہوا، اور مشتری اصیل فضولی کو جانتے ہوئے یہ فضولی ہے اس کو دے دیا، تو 1 تاریخ کو اس نے تو اس کی ملکیت میں دے دیا ہے، فضولی کی ملکیت میں دے دیا ہے۔ مالک اجازت دیتا ہے 5 تاریخ کو، تو اگرچہ مالک کی اجازت 5 تاریخ کو ہے لیکن مالک بھی مالک بنتا ہے، لیکن مالک کی سبب ملکیت کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ 5 تاریخ کو اس کو پتہ چلا، اس نے اجازت دی اور اس نے جو ہے نا اپنے بے کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا، بھائی آپ کے 5 تاریخ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی کتاب کے مقابلے میں جو پیسہ آنا تھا 1 تاریخ کو اس نے اس کی ملکیت میں دے دیا ہے۔ فضولی کی سبب ملکیت مقدم ہے، وہ مالک بن چکا ہے۔ آپ بعد میں 10,000 آپ اجازت دے بھی دیں، آپ کی جو ہے نا مقابلے میں، آپ کی کتاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا علماء یہاں پر کہتے ہیں کہ 2 سبب کے درمیان تعارض ہے، ٹھیک ہے، 2 سبب ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہاں پر اس پیسے کے 2 مالک ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ فضولی ہو سکتا ہے اس لیے کہ کیونکہ یہ مالک نہیں تھا اور اس نے اس کے باوجود دیا ہے، تو ممکن ہے اس کو مفت میں دیا ہو، ممکن ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھی مالک بن سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مالک نہیں، اس کے باوجود دیا ہے، تو فضولی بھی مالک بن سکتا ہے اس 10,000 روپے کے اوپر۔
اور مالک اصلی بھی مالک بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آ گیا ہے 10,000 کم از کم اس کی کتاب کے مقابلے میں تو آیا ہے، لہٰذا یہاں پر مالک بھی اس 10,000 کے اوپر مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو فضولی بھی مالک بن سکتا ہے اور مالک اصلی بھی مالک بن سکتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کون مالک بنے گا ابھی؟ تو ہم کہتے ہیں یہاں پر فضولی یقیناً بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ملکیت کی جو سبب ہے وہ یکم تاریخ کو پہلے ہے، مقدم ہے. مالک نے 5-10 دن تاریخ کے بعد اجازت دی ہے تو اس کی سبب مالک مؤخر ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر فضولی اس کا مالک بنے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس اشکال کی بنا پر مصنف فرماتے ہیں اگر بے فضولی قسم ثالث لنفسہ کے صحت کے قائل ہو جائے اور ایک فرض ہمارا یہ ہے کہ جہاں پر فضولی مشتری اصیل ہو اور وہ اس کی فضولی ہونے کو جانتا ہو تو پھر اس صورت میں یہاں پر 2 اشکال لازم آتے ہیں. ایک بے صوری ہونا لازم آتا ہے، حقیقت بے وجود میں نہیں آتا ہے. دوسرا یہاں پر کیا ہے؟ بے بلا ثمن ہونا لازم آتا ہے. لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں بے فضولی قسم ثالث ہے، ان 2 وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں بے فضولی قسم ثالث باطل ہے. ٹھیک ہے، مصنف نے ان کے لیے جو ہے نا 3 جواب دیا ہے. ہم تھوڑا جو ہے نا ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پہلا مصنف نے جواب دیا ہے ان کو. مصنف کا پہلا جواب یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں دیکھو بھائی آپ نے پہلا آپ کا اشکال یہ تھا کہ یہ بے صوری ہونا لازم آتا ہے جب بے فاسد ہونے کی صورت میں کیا ہے مشتری اصل اپنے پیسے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، یہ آپ نے کہا ہے. مصنف فرماتے ہیں چلو ہم اس کو مان لیں تو یہ کوئی تمام ہماری شریعت کے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے. تمام علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں. آپ نے کہا کہ رجوع نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کیوں رجوع نہیں کر سکتے بھائی؟ اس نے جو کتاب کے اس نے جو 10,000 دیا ہے فضولی کو، وہ کس جہت سے دیا ہے؟ اسے کتاب کی معاملہ ہونے کی وجہ سے دیا ہے. جب معاملہ باطل ہوا کیوں رجوع نہیں کر سکتا ہے بھائی؟ مشتری کو حق ہے کہ وہ اپنے پیسے کی طرف رجوع کر سکتا ہے. آپ چند لوگ کہتے ہیں کہ رجوع نہیں کر سکتا، تو آپ کے نظریے کو اگر ہم تسلیم کریں تو یہ اشکال لازم آتا ہے. مصنف فرماتا ہے ہم آپ کے نظریے کو تسلیم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ فضولی کو جو ہے نا مشتری اصل کو مالک بے کو رد کرنے کی صورت میں وہ اپنے مال کی طرف اپنے پیسے کی طرف رجوع کر سکتا ہے. جب کر سکتا ہے تو کیا ہوا؟ معاملہ فاسد ہونے کی صورت میں ہر ایک کو مشتری کو پیسہ ملا، کتاب مالک کو ملا، تو یہ حقیقت بے وجود میں آتا ہے. کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی بنا یہ ہے کہ مثلا رد کرنے کی صورت میں مشتری رجوع نہیں کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کے فتویٰ کو آپ کے لیے حجت ہے، ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ معاملہ باطل ہونے کی صورت میں ہر کوئی اپنے مال کی طرف رجوع کر سکتا ہے. لہٰذا پہلا اشکال آپ کے مبنی کے مطابق ہے. ہم آپ کے مبنی کو آپ کے لیے ہی جو ہے نا بہتر ہے، یا آپ کے مبنی آپ کے لیے ہی جو ہے نا سزاوار ہے، یا آپ کے لیے ہی مبارک ہو. ہمارے لیے جو ہے نا آپ کے مبنی حجت نہیں ہے. لہٰذا آپ کے مبنی کے مطابق بے صوری لازم آتا ہے، ہمارے مبنی کے مطابق لازم نہیں آتا ہے. یہ پہلا اشکال ہو گیا. پہلا مصنف کا رد ہو گیا ان کے اوپر، ان کے جو وجہ راوی کے اوپر مصنف کا اشکال کہیں یا مصنف اس کو جواب دیتے ہیں، جواب کہیں. دوسرا مصنف یہاں پر دیتے ہیں دیکھو بھائی تسلیت کی جو ہے نا کوئی بھی مال آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو تسلیت کی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، بھائی اصل ہمارا یہ ہم اسی مثال کو رکھیں. مشتری نے پیسہ فضولی کو دیا ہے تو فضولی کو دینے کی 3 طریقے ہو سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے مشتری نے پیسہ اپنے 10,000 فضولی کو دیا ہے، اس نیت سے دیا ہے میں نے یہ آپ کو دے دیا، مطلقہ دے دیا، چاہے مالک معاملے کو رد کرے چاہے مالک معاملے کو اجازت دے دیں، رد نہ کرے. مطلقہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے، مطلقہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اشکال لازم آتا ہے. ایک دوسری صورت یہاں پر یہ ہے کہ مثلا میں نے یہاں پر لکھ کے لایا ہے کہ اگر مشتری کہتے ہیں کہ مالک کو فضولی کو میں یہ جو 10,000 آپ کو دیتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اگر مالک اجازت دے تو میں آپ کو یہ 10,000 آپ کی ملکیت میں. پہلے کہا تھا اجازت دے یا نہ دے یہ آپ ہی مالک ہے. دوسرا کہتے ہیں اگر مالک اجازت دے تو یہ آپ مالک بنے گا، اس 10,000 کا آپ مالک بنے گا. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہاں پر اس کو دینے کی ایک طریقہ یہ ہے کہ میں فضولی کہتا ہے میں یہ جو 10,000 آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں ایک شرط کے ساتھ، اگر مالک اس معاملے کا اجازت
نہ دے. مالک اگر اجازت دے دیں تو پھر اس صورت میں یہ 10,000 آپ مالک کو ہی دے دیں، کیونکہ اس کی کتاب ہے تو پیسہ ہی آپ اس کو دے دیں، مالک کو ہی دے دیں. لیکن اگر مالک اجازت نہ دیں تو پھر اس صورت میں وہ مجھ سے کتاب لے جائے گا اور میرا 10,000 آپ رکھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک طریقہ یہ ہے. تو مصنف فرماتے ہیں آپ کا یہ جو اشکال ہے پہلے دو صورتوں کی بنا پر ہے. اگر وہ اس کو یہ کہیں کہ مالک اجازت دیں یا نہ دیں، مطلقہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا مالک اجازت دینے کی صورت میں اس نے تو مطلقہ پیسہ فضولی کو دیا ہے. مالک اجازت دینے کی صورت میں مالک کے لیے کچھ پیسہ نہیں ملے گا، بے بلا ثمن لازم آتا ہے. ایک یا مثلا وہ کہتے ہیں مالک اجازت دے تب بھی پیسہ آپ رکھ لیں، تو پھر اس صورت میں مالک نے اجازت دیا اور پیسہ فضولی لے گیا اور مالک بے بلا ثمن رہ جاتا ہے. یہ اشکال لازم آتا ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں تسلیت کی یہ دونوں پہلی دو صورتیں یہ صحیح نہیں ہے، تمام علماء کہتے ہیں، بلکہ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ فضولی نے جانتے ہوئے کہ یہ مشتری اصلی نے جانتے ہوئے کہ یہ فضولی ہے، اپنا پیسہ دیا ہے تو اس جہت سے دیا ہے بھائی میں آپ کو دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ اگر مالک اصلی اجازت نہ دے تو پھر اس صورت میں پیسہ آپ رکھ لیں. لیکن اگر وہ اجازت دے دیں تو پیسہ آپ نے اس کو ہی دینا ہے کیونکہ کتاب اس کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مشتری نے جانتے ہوئے اپنے پیسے کو فضولی کے حوالہ کیا ہے اور اپنے پیسے کے اوپر فضولی کو مسلط کیا ہے، تو ہماری مسلط سے مراد اس قسم ثالث ہے. یعنی اس شرط کے ساتھ یہ ہے اگر مالک اجازت نہ دیں تو آپ رکھ لیں، اگر مالک اجازت دیں تو آپ مالک کو ہی دینا ہے. تیسری صورت میں جو ہے یہاں پر بے بلا ثمن لازم آتا ہے نہیں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. کیوں؟ اگر مالک اجازت دیں تو آپ نے پیسہ مالک کو ہی دینا ہے، تو پھر کتاب کا مشتری خود مالک بن گیا اور پیسے کا مالک اصلی مالک بن گیا، تو پھر یہاں پر بے بلا ثمن لازم نہیں آتا ہے. لہٰذا مصنف فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کہا بے بلا ثمن لازم آتا ہے، مشتری نے اپنے پیسے کے اوپر فضولی کو مسلط کیا ہے، مالک اجازت دینے کی صورت میں بے بلا ثمن لازم آتا ہے. مصنف فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جہاں پر جو پہلی تسلیت مشتری علی البائی، مثلا تسلیت المشتری للبائی علی الثمن، پہلی دو قسم کی تسلیت کی صورت میں یا مطلقہ دیا ہو یا مالک اجازت دے تب بھی آپ ہی رکھ لیں، اس صورت میں اشکال لازم آتا ہے. جبکہ مصنف فرماتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ مشتری اصلی نے بائی فضولی کو اپنے مال کے اوپر مسلط کیا ہے، اس مسلط سے مراد وہ پہلی دو والی صورت نہیں ہے بلکہ تیسری صورت ہے. یعنی میں آپ کو میرے پیسے کے اوپر اس وقت مسلط کرتا ہوں جب مالک اجازت نہ دے تو آپ رکھ لیں، اگر مالک اجازت دے تو آپ مالک کو ہی دے دیں. اس صورت میں یعنی بے بلا ثمن لازم نہیں آتا ہے. یہ دو جواب ہو گیا. تیسرا مصنف فرماتے ہیں اگر ہم اجازت کے ناقلہ کے قائل ہو جائیں تو پھر اس صورت میں آپ کی بات درست ہے، آپ کا اشکال لازم آتا ہے. ناقلہ اور کاشفہ میں انہوں نے ایسے ہی ترتیب ذکر کی ہے. اصل میں پہلے ناقلہ کاشفہ کی بات مانی چاہیے، پہلے ان کی تعریف آنا چاہیے تاکہ تعریف کا پتہ چلے، پھر بعد میں اس کے بارے میں جو ابحاث ذکر کریں. ابھی تعریف نہیں آئی ہے اور انہوں نے یہاں پر ناقلہ کاشفہ کا ذکر کیا. اجازت ناقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مالک جو ہے نا فضولی کسی کے مال کے اوپر معاملہ کرتا ہے، مالک جب اجازت دیتا ہے تو اجازت کی دو قسمیں ہیں، تقریباً 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، کشف حقیقی حکمی بعد میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اجازت یا ناقلہ ہوتا ہے یا کاشفہ ہوتا ہے. ناقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مالک نے جس دن وہ اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اجازت جس دن دیا ہے اسی دن نقل و انتقال ہوتا ہے. مثلا فضولی نے پہلے مثلا 1 تاریخ کو مثلا آپ دونوں مثلا آپ آپس میں معاملہ ہو گیا، مثلا آپ فضولی ہے، آپ نے میری کوئی چیز مثلا شیخ کو بے کر دیا. 1 تاریخ کو آپ دونوں کے درمیان معاملہ ہوا. میں مثلا 5 تاریخ کو مثلا کہتے ہیں کہ آپ نے میرے مال کے اوپر جو معاملہ کیا میں اس کے اوپر راضی ہوں. اگر اس اجازت کی 2 صورتیں ہیں، یا اجازت ناقلہ ہوگا یا اجازت کاشفہ ہوگا. اجازت ناقلہ کا مطلب کیا ہے؟ ناقلہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر 5 تاریخ کو اجازت دی ہے تو آپ کے ہاں سے جو کتاب شیخ کی طرف مثلا یا شیخ کی طرف سے جو پیسہ آپ کی طرف نقل ہوا ہے وہ کس تاریخ کو نقل ہوا ہے؟ 5 تاریخ کو ہی نقل و انتقال ہوا ہے. اس سے پہلے ایسے ہی آپ نے معاملہ کیا ہے. اصل جو ایک دوسرے کے ہاں نقل و انتقال کب ہوگا؟ 5 تاریخ سے ہی ہوگا، کیونکہ مالک اصلی نے 5 تاریخ کو ہی اجازت دیا ہے، تو 5 تاریخ سے ہی نقل و انتقال ہوگا. اس کو کہتے ہیں اجازت ناقلہ. ناقلہ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت مالک نے اجازت دی ہے اسی وقت سے وہ جو فضولی نے اور مالک مشتری یا جو پہلے اس کے مال کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے وہ نقل و انتقال ہوگا. کاشفہ کا مطلب کیا ہے؟ کاشفہ کا مطلب یہ ہے دوسرے قسم اجازت کاشفہ. کاشفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے
مالک نے 5 تاریخ کو اجازت دی ہے تو یہ اجازہ ہمیں ظاہر کرتا ہے، کشف کرتا ہے، آپ کو آج پتہ چلا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اجازہ کہتے ہیں نقل و انتقال کب ہوا ہے؟ اسی 1 تاریخ کو ہی ہوا ہے، جس وقت انہوں نے معاملہ کیا تھا اسی وقت نقل و انتقال ہو چکا ہے، لیکن آپ کو آج آپ کی اجازہ آج آپ کی اجازہ اس چیز کو کشف کر رہا ہے، ورنہ حقیقت میں نقل و انتقال اسی وقت ہی ہوا ہے جس وقت انہوں نے بیتو اور اشتریتو کہا تھا۔ لہٰذا مصنف فرماتے ہیں یہ جو بے بلا ثمن اس وقت لازم آتا ہے اگر ہم کس کے قائل ہو جائیں؟ اجازہ ناقلہ کے قائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرض کرتے ہیں 1 تاریخ کو مشتری نے پیسہ فضولی کو دیا تو فضولی پیسے کا 1 تاریخ کو مالک بن چکا ہے، تو 5 تاریخ کو مالک اجازت دے گا، تو اجازہ ناقلہ کا مطلب یہ ہے کہ 5 تاریخ کو بیچارہ اجازت دے گا تو مشتری کا فضولی کا سبب ملکیت پہلے ہے، وہ 1 تاریخ کو مالک بن چکا ہے، مالک کی اجازت 5 تاریخ کے آ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بے بلا ثمن لازم آتا ہے۔ لیکن اگر ہم اجازہ کاشفہ کے قائل ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یہاں پر مالک اصلی کی سبب ملک مقدم ہوگا، کیوں؟ جب مثلا یہ فضولی اور مالک جو ہے نا مالک اصلی یا مثلا مشتری بیتو اور اشتریتو جب کہتا ہے اس مالک کی کتاب کے اوپر، تو بیتو اور اشتریتو کے ذریعے سے ہی پیسے کا مالک اصلی مالک بن جاتا ہے۔ کاشفہ کا مطلب یہ ہے جس وقت انہوں نے بے کیا ہے اسی وقت نقل و انتقال ہوتا ہے، تو یہ اجازہ کاشفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نقل و انتقال ہوتا ہے۔ تو جس وقت یہ فضولی اور مشتری نے بیتو اور اشتریتو کہا تھا اس کی کتاب کے اوپر، اسی وقت اس پیسے کا مالک اصلی بن چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ فضولی کو تو وہ پہلے بیتو اشتریتو آپس میں کہنے کے بعد یہ کتاب وہ پیسہ فضولی کو دیتا ہے، تو پہلے بیتو اور اشتریتو ہوتا ہے، تو بیتو اشتریتو کے ذریعے سے پیسے کا مالک اصلی بن جاتا ہے۔ پھر بیتو اشتریتو کے بعد مثلا کچھ لحظے کے بعد یہ مشتری پیسے کو فضولی کو دیتا ہے، تو فضولی کی ملکیت یہاں پر کیا ہے؟ بعد میں ہے، مالک اصلی کے سبب میں کیا ہے؟ مقدم ہے۔ مالک اصلی کی کتاب کے اوپر جب بیتو اشتریتو کہتا ہے تو اجازہ کاشفہ یہ کہتا ہے کہ اس پیسے کا ڈائریکٹ مالک اصلی بن چکا ہے۔ اب آپ اس کے بعد مثلا بیتو اشتریتو کہنے کے بعد چائے پینے کے بعد آپ آرام سے پیسہ مشتری فضولی کو دیتا ہے، تو فضولی کو مثلا کچھ لحظہ بعد میں دیتا ہے، تو فضولی کے سبب میں کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ لہٰذا مصنف فرماتے ہیں یہ جو بے بلا ثمن لازم آتے ہیں اگر ہم اجازہ ناقلہ کے قائل ہو جائے تو پھر اس صورت میں بات آپ کی درست ہے، اجازہ ناقلہ کی صورت میں فضولی کے سبب ملک مقدم ہوگا، مالک کی بعد میں ہوگا۔ کیسے؟ کیونکہ مالک نے 5 تاریخ کو اجازت دیتا ہے نا، تو اجازہ ناقلہ کا مطلب یہ ہے کہ 5 سے ہی نقل و انتقال ہوتا ہے۔ بھئی آپ 5 تاریخ کو 1000 نقل و انتقال ہو جائے، آپ کے پیسہ تو 1 تاریخ سے فضولی کی ملکیت میں چلا گیا ہے، اس صورت میں اشکال لازم آتا ہے، بے بلا ثمن لازم آتا ہے، کیونکہ پیسہ فضولی لے گیا، مالک بلا ثمن رہے گا۔ لیکن اگر ہم اجازہ کاشفہ کے قائل ہو جائیں تو جس وقت بیتو اشتریتو کہا تھا پیسے کا مالک اصلی بن چکا ہے، بعد میں مثلا آپ کچھ لحظے کے بعد 5-6 منٹ کے بعد فضولی کو دے رہا ہوتا ہے پیسہ، تو یہاں پر فضولی کی سبب ملک مؤخر ہے، مالک اصلی کی مقدم ہے، تو پھر اس صورت میں پیسے کا مالک ہی مالک بنے گا، یہاں پر بے بلا ثمن لازم نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو ہم اس کو تھوڑا 12 ہو گیا ہے، بس جہاں تک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، باقی کل ہم انشاءاللہ خلاصے میں بیان کرتے ہیں۔ ثم ان مما ذکرنا، مصنف فرماتے ہیں پھر جو ہم نے باتیں پہلے ذکر کیا ہے اس کے بعد بھی ثم تاخیر کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جواب یہ ہے، وہ کیا ہے؟ من ایک بریکٹ کے اندر اصل ایک عبارت ذکر کرتے ہیں، اصل جو اشکال ہے وہ مصنف بعد میں ذکر کریں گے۔ من ان نسبت ملک العوض حقیقتاً، عوض کی ملکیت کی نسبت حقیقتاً انما هو الى مالک المعوض، ٹھیک ہے، مالک معوض کی طرف ہوگا۔ جس چیز کا جو معوض کا مالک ہے عوض کی نسبت بھی اسی کی طرف جائے گا۔ کیا یہاں پر معوض مراد کتاب ہے، کتاب جس کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، آگے سے آنے والا جو عوض ہے یا پیسہ ہے اس کی نسبت بھی اسی صاحب کتاب کی طرف ہی ہوگا، صاحب کتاب ہی اسی کا مالک بنے گا۔ لیکنہ بحسب یہ قاعدہ کلی ہے۔ قاعدہ کلی کیا ہے؟ جس کی کتاب ہے پیسہ اسی کا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ قاعدہ اصلی ہے، لیکنہ بحسب بناء الطرفین، لیکن ہمارے معنی نفی میں بے فضولی میں طرفین کی بنا کیا ہے؟ ان کا قصد کیا ہے؟ علی مالکیت الغاصب للعوض منسوب الیہ۔ ہمارے معنی نفی میں بے فضولی کی اس قسم ثالث میں مالکیت
غاصب کا مطلب کیا ہے؟ بائی فضولی خود جو ہے نا اس پیسے کو اپنی طرف نسبت دینا چاہتے ہیں. کتاب کسی اور کی ہے، آگے سے آنے والے پیسے کی مالکیت مالک کیا ہے؟ فضولی غاصب اپنی طرف دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکنہ بحسب بناء طرفین کی بنا، ہمارے معنی نفی میں بے فضولی کی جو قسم ثالث ہے اس میں طرفین کی بنا کیا ہے؟ علی مالکیت الغاصب للعوض، غاصب عوض کے اپنے آپ کو مالک ہونا، اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، منسوب الیہ اور ملکیت کی نسبت اپنی طرف دیتے ہیں. ہماری فرض یہی ہے نا بے فضولی قسم ثالث میں قاعدہ کلی کیا ہے؟ جس کی معوض عوض اسی کا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اس بے فضولی قسم ثالث میں کیا ہے؟ بائی فضولی کسی کے مال کو اپنا بنا کے عوض کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، منسوب الیہ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں یظہر اندفاع اشکال آخر فی صحت البیع لنفسہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں یہاں ثم انما مما ذکرنا، یہ تھا بریکٹ کی بات. مصنف فرماتے ہیں ما ذکرنا باتوں سے جو ہم نے پہلے جو جواب دیا ہے، جنہوں نے کہا تھا بے فضولی قسم ثالث باطل ہے، ہم ان کو جواب دیا ہے. تو ہمارے پہلے والے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کیا؟ اندفاع اشکال آخر، ایک اور اشکال دفع ہوتا ہے. جو کہاں پر کیا تھا بھائی؟ اشکال کس چیز پہ کیا ہے؟ فی صحت البیع لنفسہ، بے فضولی لنفسہ، یعنی قسم ثالث کی صحت کے اوپر اشکال کیا ہے. اور یہ اشکال بھی دفع ہوتا ہے ہمارے ان جوابات کے ذریعے سے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے. ان جوابات کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ اشکال بھی کیا ہو جائے گا؟ رفع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اشکال کہاں پر ہے؟ مختص بصورت علم المشتری. ہم نے یہاں پر یہ کہا تھا کہ یہ جو بے بلا ثمن یا بے صوری لازم آتا ہے کب؟ اس صورت میں ہے، اس مبنا کی بنا پر ہے جہاں پر فضولی مشتری اصلی کو علم ہے کہ یہ کیا ہے؟ فضولی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا، یہ اہم نقطہ ہے. یعنی یہاں پر اشکال کب لازم آتا ہے؟ فضولی لنفسہ ہی بے کرتا ہے، لیکن ہمارے یہ اشکال کا مبنا یہ ہے کہ مشتری اصل کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ فضولی ہے. مصنف فرماتے ہیں یہ اشکال مختص ہے بصورت علم المشتری، مشتری کی علم کی صورت میں کہ یہ بھائی کیا ہے جو میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ فضولی ہے. وہوا ان المشتری الاصیل، مشتری اصیل اذا کان عالما، جب وہ عالم ہو جانتا ہو کہ بکون البائع لنفسہ غاصبا، یہ جو بائع لنفسہ بے کرتا ہے یہ غاصب ہے، کتاب اس کی اپنی نہیں ہے. تو فقط حکم الاصحاب، اصحاب نے یہاں پر فتویٰ دیا ہے، حکم دیا ہے علی ما حکی عنہم، جیسا کہ اصحاب سے یہ بات حکایت ہوئی ہے. مصنف فرماتا ہے ہم نے تو خود ان کی عبارت نہیں دیکھی ہے لیکن ان سے حکایت ہوئی ہے، علماء نے نقل کیا ہے. تو ان کا حکم یہ ہے اصحاب کا بأن المالک. اب یہاں سے جو دو صورتیں ہیں، یا مالک اجازت دے گا یا مالک رد کرے گا. فضولی اور مشتری کے درمیان معاملہ ہوا، مشتری جانتا ہے یہ فضولی ہے، پھر آگے اس کی دو صورتیں ہیں، یا مالک اجازت دے گا یا مالک رد کرے گا. بأن المالک لو رد، پہلی صورت اگر مالک رد کرے تو فلیس للمشتری الرجوع علی البائع بالثمن. ٹھیک ہے. مصنف فرماتے ہیں اگر مالک رد کرے تو فلیس للمشتری، مشتری کے لیے حق نہیں ہے الرجوع علی البائع، بائع کی طرف رجوع کریں. کس چیز کی نسبت سے؟ ثمن کی نسبت سے. ہم نے کہا تھا اگر مالک رد کریں تو پھر رد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب وہ واپس لے جائے گا. تو ہم نے کہا مشتری کو دوبارہ فضولی کی طرف اپنے پیسے کو واپس لینے کے حق نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کا مبنا یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہوئے اس کو پیسہ دیا تو وہ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا ہے. مصنف اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ اشکال کرتے ہیں، وَهَذَا كَاشِفٌ، یہ چیز کشف کرتی ہے کہ فضولی کا اپنے پیسے کی طرف رجوع نہ کر سکنا، یہ کشف کرتی ہے عدم تحقق المعاوضۃ الحقیقیہ. یہاں پر معاوضہ حقیقیہ تحقق نہیں ہوا ہے، یہاں پر ایک بے سوری لازم آتا ہے. لہٰذا بے فضولی قسم ثالث کے اگر آپ قائل ہو جائے، اس طرح کے معاملے کے قائل ہو جائے تو حقیقت میں معاوضہ سرے سے وجود میں نہیں آتا ہے بلکہ ایک بے سوری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَّا اگر معاوضہ وَإِلَّا سے مراد یعنی وَإِن تَحَقَّقَ الْمُعَاوَضَةُ الْحَقِيقِيَّةُ، اگر معاوضہ حقیقیہ تحقق ہوتا تو لَكَانَ رَدُّهَا رد معاوضہ، ٹھیک ہے، رَدُّهَا رد البیع، بے رد کرنے کی رَدُّهَا رد المالک، مالک بے کو رد کرنے کی صورت میں موجباً لرجوع کل عوض الی مالکہ، مالک رد کرنے کی صورت میں یا بے فسا ہونے کی صورت میں ہر عوض و معوض کا اپنے مالک کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اس کی طرف واپس پلٹنا چاہیے. جبکہ ہمارا ہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کے بقول، آپ کے نظریے کے مطابق فضولی مشتری اصل اپنے پیسے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بے حقیقی نہیں ہوا. اگر بے حقیقی ہوتا تو ہر ایک موجباً یعنی رد کرنے کی صورت میں موجباً لرجوع کل عوض الی مالک، ہر عوض اپنے مالک کی طرف پلٹنا چاہیے.
پلٹتا ہے، ٹھیک ہے. وحین اذن اس صورت میں فاذا اجہا، یہ ایک یہاں تک ایک صورت یعنی بے سوری لازم آتا ہے. وحین اذن ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور اشکال لازم آتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ دوسری صورت ہے. پہلے والے تھا لو رد، یہ پہلی صورت. دوسری صورت فاذا اجاز المالک، دوسری صورت ہے کہ اگر مالک اجازت دے دے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ لم یملک الثمن، مالک ثمن کا مالک نہیں بنتا ہے. کیوں؟ خود علت بتا رہے، لسبق اختصاص الغاصب بھی بثمن، ثمن کے نسبت سے غاصب جو ہے نا پہلے اس کی سبب ملک مقدم ہے، پہلے غاصب اس ثمن کے ساتھ مثلا مختص ہوا ہے. آپ یہ کہیں کہ اس کی سبب ملک کیا ہے؟ مقدم ہو چکا ہے. کیوں مقدم ہو چکا ہے؟ کیونکہ پہلا انہوں نے کیا کیا، نقل انتقال کے ذریعے سے ہاں پہلے ان کو دے دیا ہے، سبب ملک اس کی کیا ہے؟ مقدم ہے. لہٰذا وہ تو پہلے سے ہی آپ 10,000 کا وہ پہلے بھائی فضولی مالک بن چکا ہے. لہٰذا اس صورت میں بے بلا ثمن لازم آتا ہے. مالک اصلی جو ہے اجازت دینے کی صورت میں اس کی کتاب چلی گئی، کتاب کے مقابلے میں اس کو کچھ نہیں ملا. فیکون البیع بلا ثمن، بے بلا ثمن لازم آتا ہے. لہٰذا ان دو اشکال کی بنا پر جو ہے نا بعض علماء نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ جو بے فضولی قسم ثالث کی صحت کے قائل ہو جائیں تو دو اشکال لازم آتے ہیں، ایک بے بلا ثمن لازم آتے ہیں اور دوسرا بے سوری ہونا لازم آتے ہیں. ولعل ھذا، اسی وجہ سے اسی دو اشکال کی بنا پر اسی اشکال کی بنا پر هو الوجہ فی اشکال العلامہ فی التذکرہ، علامہ نے بھی کتاب تذکرہ میں بے فضولی کی اس قسم ثالث کے بطلان کے اوپر جو ہے نا علامہ نے فتویٰ دیا ہے. کیا کہا علامہ نے وہاں پر؟ حیث قال، علامہ نے وہاں پر کہا ہے بعد الاشکال فی صحت بیع الفضولی مع جہل المشتری. دیکھو اس اشکال کے بعد اشکال لازم آتا ہے کب؟ فی صحت بیع الفضولی مع جہل المشتری، اگر مشتری بائع فضولی کی فضولی ہونے کے بارے میں جاہل ہے تو علامہ نے وہاں پر کہا اس بیع کے صحت میں اشکال ہے. اشکال ہے، یہ لفظ پہ توجہ ہے، اشکال ہے. یعنی اگر بائع فضولی معاملہ کرے اور مشتری کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہے، فضولی ہے، پھر بھی معاملہ کرے تو اس معاملے کی صحت میں اشکال ہے. لیکن ان الحکم فی الغاصب مع علم المشتری اشکال، جہاں مشتری کو فضولی ہونے کا علم ہو تو وہاں پر اشکال ہے، وہاں پر شدت کے ساتھ معاملہ درست نہیں، زیادہ اشکال ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا کیوں زیادہ اشکال لازم آتے ہیں؟ پھر وہی اشکالات، بے بلا ثمن ہونا لازم آتا ہے، یہاں پر بے فضولی کیا ہے؟ سوری ہونا لازم آتے ہیں. لہٰذا اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں اس بے بلا ثمن ہونا لازم آتے ہیں اور جو ہے نا کیا ہے دوسرا بے سوری ہونا لازم آتے ہیں. اور ہماری اس بات کے علامہ نے بھی کیا کیا ہے؟ تائید کیا ہے. وہ کہتے ہیں جہاں پر مشتری جاہل ہو تو وہاں پر اشکال ہے، معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جہاں مشتری جانتے ہوئے کہ یہ فضولی ہے معاملہ کرے تو وہاں پر اشکال ہے. لہٰذا اس بنا پر یہ لوگ کہتے ہیں بے فضولی قسم ثالث کیا ہے؟ باطل ہے. انشاءاللہ ان کے جو جوابات ہے ان کے ہم نے خلاصہ بیان کیا ہے، آپ کو مکمل جو ہے نا 3 جواب دیا ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے، عبارت کی تطبیق کل ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد.